अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा, ये वजीफ़ा बड़ा लाजवाब, बेहतरीन, हर तरह से नुकसान से बचाने वाला ये वजीफ़ा है और बेहतरीन मजरब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें अता किया हुआ ये वजीफ़ा है। उलमा इकराम फरमाते हैं, जब किसी को नुकसान हो, अंदेशा हो नुकसान का, तो ये वजीफ़ा पढ़ता रहे। इंशाअल्लाह जो आज मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा, हर नुकसान से वो महफूज रहेगा, बचा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सुबह शाम इस वजीफ़े को पढ़ना है, मुख्तसर सा, रोज़ाना पढ़ें। जब भी इस तरह का कोई आपके साथ मामला दरपेश हो, किसी कारोबार में नुकसान हो जाए, परेशान हो, तो सब्र किया करें और अल्लाह की तरफ रुजू किया करें कि रब ताला की हिकमतें होती हैं इसके अंदर। और जब अल्लाह ताला आपको माल दे तो अल्लाह की राह में ख़र्च किया करें, गरीबों की मदद किया करें, जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको ढूंढ कर उनकी इमदाद करें, उनकी मदद करें। जो सवाल नहीं कर सकते वो सवाल नहीं करते, सवाल करने से डरते हैं अल्लाह की बारगाह में, उनकी खबर गिरी करके पूछ कर तो उनकी मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे रिस्क में मज़ीद बरकत होगी और नुकसान भी से भी बचा रहेगा। जब अल्लाह की राह में हम माल खर्च करेंगे, जो रिस्क अल्लाह ताला ने हमें दिया है, रिस्क हलाल, और रिस्क हलाल ही अल्लाह पाक है। अल्लाह को पाक माल ही पसंद है, हराम माल नहीं पसंद। हराम रोज़ी हमें कमानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान ही नुकसान है, दुनिया में भी और आखिरत में। आखिरत में इसकी पूछगछ होगी, ये माल किस तरह कमाया, किस तरह हासिल किया, होंगे ना कब्र के अंदर सवालात। तो ये इन माल को, जो भी आप नौकरी करते हैं या तिजारत करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, उसमें दयानतदारी से काम लें। हर काम में जो भी आप काम करते हैं, जहाँ सरमाया हासिल करते हैं, अपना नौकरी करते हैं, तो उसको जो है दयानतदारी, ईमानदारी के साथ आपने अंजाम देना है। जितनी देर का वक्त है, मिसाल 5 घंटे अगर आप किसी की ड्यूटी पर हैं और वहाँ से आपको तनख्वाह मिलती है, 5 घंटे की ड्यूटी देते हैं, तो आपको 5 घंटे ही ड्यूटी देनी पड़ेगी। मिसाल अर्ज़ की है मैंने ये, तो आपने 5 घंटे ही ड्यूटी देनी है। फिर आप जो तनख्वाह आपकी मुकर्रर हुई है उसके हकदार आप बन सकेंगे। मिसाल 5 घंटे आपने की ड्यूटी है और आप उसमें से 4.5 घंटे ड्यूटी देते हैं, आधा घंटा पहले छुट्टी करके चले जाते हैं, तो ये उस आधे घंटे की जो आपने छुट्टी मारी है, डंडी मारी है, उसकी तनख्वाह आप पर हराम है, उसकी रकम लेना आप पर हराम है, नहीं ले सकते। शरई मामला है। जैसे आजकल स्कूल वगैरह है, कॉलेज वगैरह हैं, उसमें तो टीचर हजरात पढ़ाते हैं तो वक्त पर नहीं जाते और पहले छुट्टी करके आ जाते हैं। तो आप इस तरह ना किया करें और हमें इस तरह करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला को रिस्क हलाल पसंद है। तो और रिस्क हलाल में बरकत ही बरकतें हैं, और हराम रिस्क के अंदर, रोज़ी के अंदर नुकसान ही नुकसान है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हर तरह से के नुकसान से बचने के लिए आपको वजीफ़ा बताऊंगा। वजीफ़े जब ही कारआमद होंगे जब हम जो हमारी डायरेक्शन सही होगी और हम जो भी काम करें उसको सही तरीके के ईमानदारी के साथ करें, और फिर आप ये वजीफ़ा करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जो भी दुआएं या वजीफ़े हैं
کریں پھر آپ کو وہ فائدہ دے گی۔ ہاں آپ وظیفے کرتے رہیں امیر ہونے کے، کبیر ہونے کے، مال حاصل کرنے کے، اور مال جو ہے ہم حرام کمائیں، روزی ہم حرام ذرائع سے حاصل کریں، تو پھر وہ وظیفے فائدہ تھوڑی دیں گے، الٹا نقصان ہوگا آپ کو، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ وظیفے ہم کریں، لیکن وظیفہ کرنا ہے تو ایمانداری اور دیانتداری سے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ کوئی بھی کام ہے، نماز پڑھنی اللہ کی بارگاہ کے اندر، تو اس کو بھی ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے سجدہ ریز ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے جلدی سجدے کیے اور بس جو تو آئی نماز پڑھی، سجدے کیے اور چلے گئے، دل جمعی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے عبادت نہیں کی، تو پھر وہ عبادت بھی ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی، وہ عبادت بھی ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی، تو پھر وہ عبادت بھی میں نے کہا لپیٹ کر کپڑے میں ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ کیونکہ عبادت ہم نے صحیح ادا نہیں کی، نماز ہم نے صحیح نہیں پڑھی، نہ ہمارا رکوع صحیح، نہ ہمارا معاف کیجیے گا، نہ ہمارا رکوع صحیح، نہ ہمارا سجدہ صحیح، نہ قومہ صحیح، نہ قیام صحیح، کچھ بھی صحیح نہیں، ہم جلدی اس طرح نماز پڑھتے ہیں، تو وہ نماز ہماری قابل قبول نہیں ہوگی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں۔ نماز خود ایک بہت زبردست وظیفہ ہے، ہر پریشانی دور کرنے کے لیے جو نماز 5 ٹائم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گا، اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، ویڈیو شیئر کرنا، شیئر کرنے سے ویڈیو انشاءاللہ آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا، کیونکہ اچھی بات کسی تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا ارحم الراحمین۔ یا رب العالمین، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا رحمان یا رحیم، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل شفا عطا فرما، جو اسپتالوں میں، گھروں میں مریض پڑے ہوئے ہیں، یا رب العالمین کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی بیماریاں دور کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، جن کی روزی میں کمی ہے ان میں برکت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند بے عیب اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو واپس پہنچا اپنے گھر میں۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، جو محتاج ان کی محتاجی دور کر دے۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے سے ہماری تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو بھائی بہنیں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی مشکل حل فرما دے، ان کی دلی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ یا اللہ جو بچیاں بچے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں انہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کے مسائل کو حل کر دے۔ یا اللہ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا رب العالمین پریشان حال ان کی پریشانیں دور فرما۔ یا رب العالمین آسانیاں عطا فرما، مشکل حل فرما۔ یا اللہ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، تیرا حقیقی خوف عطا فرما۔ یا رب کریم تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عشق عطا فرما، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حسن اخلاق، قناعت، صبر کی دولت سے مالا مال فرما، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ریاکاری، تکبر، حسد، بوس، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، بد نظری،
یا اللہ چغل خوری ان تمام گناہوں سے برائیوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو التجاؤں کو اپنے سونے حبیب لبیب ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے آپ کو ہر طرح کے نقصان سے بچنے کا بہترین وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ یہ ہے، جب کسی کو کوئی بھی مشکل پیش آئے یا مشکل سے بچنے کے لیے صبح شام 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے۔ کیا ہے دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا اپنے صبح شام 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، آپ ہر طرح کے نقصان سے حفاظت میں رہیں گے۔ کتنی مختصر سی دعا، صرف 3 مرتبہ صبح شام اس کو پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا کی ہوئی ہمیں دعا ہے، تو ہمیں ضرور اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہم اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا دونوں جہاں میں بیڑا پار فرمائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔